ہوتا یہ ہے کہ کلام میں متکلم کا پرتو ہوتا ہے، بات کرنے والے کی بات میں اس کی ذات کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم کسی کو ایک جملہ کہتے ہیں، وہ ہمیں مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ بھئی چند لفظ ہی تو تھے، لیکن ان میں کوئی کیفیت ایسی تھی کہ جس نے اس کو بھڑکا دیا، اس کو شعلہ دکھا دیا۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں تو بندہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اس جملے میں کوئی کیفیت ایسی تھی جس نے اس کا دل خوش کر دیا۔ ہم سارے جانتے ہیں یہی حروف و الفاظ ہیں، جب کوئی ان کو شعر میں سجا کے کہتا ہے، بات بھی ہم جانتے ہیں، حروف و الفاظ بھی سارے جانتے ہیں، تو ہم واہ واہ کہہ اٹھتے ہیں سبحان اللہ۔ بھئی کیا اس نے کوئی نیا حرف ایجاد کیا ہے؟ جب کوئی نیا جملہ ایجاد، کچھ بھی نہیں۔ وہی ہیں، ان کو ایک ترتیب ایسی دی ہے کہ سننے والا بھی جھوم اٹھا اور واہ واہ کہہ اٹھا۔ تو اگر بندے کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، رب العالمین کے کلام میں کتنی؟ اس کے کلام تین طرح کے ہیں قرآن میں: اوامر، نواہی اور امثال۔ کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ چیزیں بطور مثال پیش کی گئی ہیں، لیکن یہ ساری طرح کا کلام جو ہے یہ اللہ کریم کا کلام ہے۔ جب ہم کوئی آیت سنتے ہیں، اس کی اگر کیفیت ہمارے دل میں اترے پھر تو بندہ بدل جاتا، اور اگر کانوں سے سنی اور کانوں تک کی رہی، دل تک نہ گئی، کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی، تو پھر بندے میں پھر بد نصیبی ہے۔ پھر اس میں بندے کی کلام سے متاثر ہوتا ہے تو اللہ کے کلام سے کیوں متاثر نہیں؟ بندے کے الفاظ کو دل پہ لے لیتا ہے، اللہ کے کلام کو دل پہ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہے آپ کہ موسیٰ پیدا کہاں ہوئے، موسیٰ ٹھہرے کہاں، موسیٰ کو کب نبوت ملی۔ یہ رحمت الہی ہے ایک ایک لفظ قرآن کریم کا، ایک ایک جملہ انسان کی ساری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف حروف و الفاظ تک نہ رہو، اس کیفیت کو دل میں ہوتا۔ کافروں پہ اثر نہیں ہوتا تھا، سنتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ آپ ایک تار ایک لکڑی کے ساتھ باندھتے ہیں، وہ سارنگی بن جاتی ہے، ستار بن جاتی ہے، گٹار بن جاتی ہے۔ اسے انگلی سے چھیڑتے ہیں تو نغمے نکلنے لگ جاتے۔ اس تار کو اگر زنگ لگ جائے تو کوئی نغمہ نہیں نکلے۔ دلوں کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو یہ اثر قبول نہیں کرتے، کیفیات دل میں نہیں اترتی۔ بندہ الفاظ، حروف، جملے سن لیتا ہے اور گزر جاتا ہے، بس سن لیا جی ثواب ہے۔ ثواب کیا بلا ہے یار؟ ثواب کوئی ٹھوس چیز ہے، مایا ہے، گیس ہے، کیا ہے ثواب؟ ثواب کا ترجمہ ہے بدلہ، اجرت۔ کوئی کام جو ہم نے کیا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ قرآن پڑھنے اور سننے کا ثواب یہ ہے کہ وہ دل میں اتر جائے، اس کا بدلہ، اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ اس کی کیفیات کو ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ بات اللہ کی صفات کی نہیں ہو رہی، بات اللہ کی ذات کی نہیں ہو رہی، بات اوامر کی نہیں ہو رہی، بات منہیات کی نہیں، بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں
قرآن کی یہ آیات بھی نری رحمت الہی ہیں، یہ دلوں کے جلا بخشنے کے لیے کافی ہیں، یہ دلوں کو روشن کرنے والی ہیں۔ یہ قصے کہانیاں نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن نے ایک قصہ بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کر دیا، ایسی بات نہیں۔ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے نری رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جائیں تو کیا کریں؟ زنگ خوردہ تاریں تو نہیں بجتی، ان سے نغمے نہیں نکلتے۔ یہ سوال بارگاہ رسالت پناہی میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ، دلوں کو بھی زنگ لگ جائے، قرآن نے بتایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر اس کا علاج بھی تو ہونا چاہیے۔ اس کا علاج ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، اگر وہ میلی ہو جائے، زنگ لگ جائے تو اس کی ایک پالش ہوتی ہے، اسے سیکل کر دیتی ہے، چمکا دیتی ہے، پالش سے رگڑا جائے تو۔ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کا ذکر دلوں کی پالش۔ اگر سمجھتے ہو کہ آیات پڑھتا ہوں دل میں کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو پھر دل بیمار ہے، اس میں کوئی میل آ گیا ہے، پھر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو اور دل میں اتارو اللہ کو، ذکر سے دل مانجا جائے گا۔ سقالۃ القلوب، دلوں کی پالش ہے اللہ کا ذکر۔ اگر قرآن کو پڑھنے اور سننے کا مزہ لینا ہے تو پھر دلوں کو روشن کیجئے، جلا بخشیے، قلبی ذکر سیکھیے، حاصل کیجئے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی ہر آیت میں کتنے انوارات ہیں، کتنی برکات ہیں، کتنی روشنیاں ہیں اور کتنی لذتیں ہیں۔